اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدم برداشت کا تعلق صرف زمین سے نہیں ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، ہم پہلی بار آسمانوں پر اس عدم برداشت کو دیکھتے ہیں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہی عدم برداشت آدم علیہ السلام کی نسل میں کیسے آئی؟ قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو بنیادی بات اس عدم برداشت کی تہ میں نظر آتی ہے تکبر، انا پرستی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے یہ سوال کیا تھا، ما منعک الا تسجد، کس چیز نے تجھے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ تو اس نے جواب دیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو عدم برداشت کی تہ میں اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا، کہیں کبر، دوسروں سے بہتر سمجھنا ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی۔ دونوں پہلے انسان کے بیٹے تھے۔ ایک نے دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دوسرے نے کہا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عین اس موقع پر جب ایک بھائی عدم برداشت کا شکار تھا، دوسرا کیسے بچا، کس چیز نے اسے بچایا؟ وہ اللہ رب العالمین کا خوف تھا، جواب دہی کا احساس۔ کیا چیز ہے جو انسان کو اپنے دائرے میں رہنے پہ مجبور کرتی ہے کہ آئی ایم اکاؤنٹیبل، آئی ایم ریسپانسبل۔ جو چیز سوسائٹی سے کل اٹھی تھی، جو آج اٹھی ہے، یا آئندہ ایسی صورت اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ جاری رہے، جب بھی تاریخ کے کسی دور میں بھی ایسا ہوا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ختم ہوا ہے، رسپانسبلٹی کا احساس ختم ہوا ہے۔ تیسری مثال میں دینا چاہتی ہوں سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی۔ عدم برداشت کا ایک معاملہ ایک نبی کے یہاں کیسے نظر آیا؟ تربیت میں کمی تھی؟ ایسا تو نہیں تھا۔ محنت نہیں کی تھی، انہیں خدا خوفی نہیں سکھائی تھی، ان کے سامنے اپنا ذاتی نمونہ پیش نہیں کیا تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا ہے، خلق الانسان ہلوعا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی ایسے کیا ہے، بے صبرا ہے، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے گھبرا اٹھتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر پورا مادہ موجود ہے کہ وہ عدم برداشت کا مظاہرہ کرے، لیکن سائیڈ وائز ایسا بھی ہے کہ وہ عدم برداشت سے بچ سکے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں یہ احساس، یہ وسوسہ ابلیس نے پیدا کیا تھا کہ یہ بھائی ایسا ہے جس نے تمہاری جگہ لے لی ہے، اگرچہ تم ایک بڑی جماعت، بڑا جتھا ہو، لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے والد کی توجہ سے محروم ہو گئے۔ اس لیے انہوں نے یہ چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو غائب کر دیں۔ مشورے ہوئے، مار ڈالیں، اندھے کنویں میں پھینک دیں یا کچھ اور کر لیں۔ بالآخر اس بات پر متفق ہو گئے کہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں تاکہ کوئی آتا جاتا مسافر لے جائے گا اور قتل کرنے کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ بھی انہی میں سے ایک بھائی کے کہنے پر ممکن ہوا۔ پھر یوسف علیہ السلام اندھے کنویں سے عزیز مصر کے گھر تک اور وہاں سے عزیز مصر کی بیوی کے حربوں کا
शिकार होने से बचने के लिए कैद खाने तक और मिस्र के इख्तिदार तक पहुंचे। तमाम भाई सिवाय बिन्यामीन के एक थे, और उन भाइयों ने जिस जल्दबाजी का मुजाहरा किया और जिस तरह से अपने आप को अपने वालिद की नज़रों में बड़ा साबित करने की कोशिश की, नतीजा क्या निकला? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अगर उसको बर्दाश्त कर लिया, पी गए, तो वो मौका भी आया जब सारे भाई, माँ और बाप मिस्र पहुँचे। उस मौके पर भी हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि किस तरह अल्लाह पाक के सामने वो झुक के अर्ज करते हैं, फातिरस समावाति वल अर्द, ए ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाले, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया और आखिरत में मेरा वली है। तवफ़नी मुस्लिमम वल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन, मुझे मुसलमान होने की हालत में वफ़ात देना और मुझे सोलिहीन के साथ मिला देना। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस मकाम पर पहुंचे, इसमें भी हमारे लिए असबाक हैं। इस्लाम की हालत में वफ़ात की तमन्ना और सोलिहीन का साथ, ये कैसे उनके दिल में आया? मैं एक बार फिर आपको आदम अलैहिस्सलाम के उन दो बेटों की तरफ ले जाना चाहती हूँ, जिनमें से एक कत्ल करना नहीं चाहता था, जो अल्लाह से डर गया, जिसके अंदर अल्लाह ताला का तकवा था, अल्लाह ताला का खौफ था। तमाम अखलाकी खूबियाँ तकवा से जुड़ी हुई। तकवा उसका बीज है। तकवा के बगैर कोई अखलाकी खूबी जन्म नहीं ले सकती, और तमाम अखलाकी खराबियों का बीज या उसकी जड़ या उसकी बुनियाद फुजूर है। तो तकवा और फुजूर अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर इल्हाम कर दिए। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने दो इंटरनल सपोर्टर्स रखे हैं, जिसकी वजह से वो अपने अंदर उभरने वाले उन जज्बों को, जिसकी वजह से इंसानों का नुकसान होता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, और उन चीजों को जिससे इंसानों को नफा पहुंचता है उसका इजहार कर सकता है। एक तो अच्छाई और बुराई की पहचान, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर उसका तकवा और उसका फुजूर इल्हाम कर दिया है। दूसरी चीज, इंसान को अल्लाह ताला ने जो विजडम दी है, ये दोनों इंसान को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से जैसे अल्लाह ताला ने इंटरनल सपोर्टर्स दिए, एक्सटर्नली अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा और अल्लाह ताला ने इल्हामी किताबें भेजी। हर इंसान के दिल की सरजमीन पर हर वक्त डिसीजन मेकिंग चूंकि उसने करनी होती है कि जंग जारी रहती है। उसे बाहर से जब नेकी की कॉल मिलती है तो अंदर से नेकी पॉपअप होती है, लेकिन अगर बाहर के माहौल की वजह से इंसान के अंदर रिएक्शन लगता है तो उस रिएक्शन के लिए जाहिर है कि उसको सपोर्ट करने वाली फिर वही किताबुल्लाह है और फिर वही अंबिया का उसवा है। ये मैंने बुनियादी बातें कुछ आपके सामने रखी हैं इस हवाले से कि हम सीरत तय्यबा के हवाले से ये देख सकें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल भी, और जिस ग्रुप को आपने प्रिपेयर किया कैसे उनके अंदर वो सिफात आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात से मैं 2-3 बुनियादी एग्जाम्पल्स दूंगी। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, आपने अपने हमवतनों से, अपने रिश्तेदारों से जिनके साथ आपने सिला रहमी की थी, जो आपको सादिक और अमीन कहते थे, उनसे आपने जो इल्जाम सहे, कभी आपको शायर कहा गया, जादूगर कहा गया, आपको दीवाना कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर है कि दुख तो उठाए, आपको बुरा बहुत लगता था और आप तकलीफ महसूस करते थे, लेकिन आप इसे बर्दाश्त करते थे। और आपका जब मजाक उड़ाया गया, फप्तियां कसी गई, आपके साथियों को तकलीफ दी गई, उन्हें हबशा की तरफ हिजरत करनी पड़ी, आपके साथियों को, आपके अहले खानदान को जब लॉकडाउन में रहना पड़ा शेब अबी तालिब में, ये सारे वाकयात ऐसे हैं जहां हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
قداور شخصیت نظر آتی ہے، کس طرح سے بڑا مشن آپ کا فوکس رہا، اس بڑے مشن پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو چونکہ صرف اپنے علاقے تک نہیں دنیا بھر تک پہنچانا تھا، اس وجہ سے آپ نے اس کی خاطر کس طرح سے ان ساری چیزوں کو سہا۔ لیکن دوسری چیز جو میں طائف کی وادی میں ہونے والے واقعے کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں، کس قدر آپ پر آپ کا مشن کلیئر تھا۔ طائف والوں نے پتھر مارے، جوتوں میں لہو جم گیا، جسم خون آلودہ تھا، زخم تھا۔ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا کہ اگر آپ اجازت دیں چاہیں تو ہم اس وادی کے درمیان بسنے والوں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں کچل کر رکھ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا کرے جو ایک اللہ کے نام لیوا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم تنگی میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ تنگی کے سوا کچھ نہیں دکھتا، جس کی وجہ سے برداشت کرنا بے حد ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ تنگی کے بالکل ساتھ یعنی اسی وقت آسانی کا کام بھی شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تنگی اکیلے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہزاروں مثالیں، آپ کی پوری حیات برداشت کا، تحمل کا عملی نمونہ ہے۔ لیکن آپ نے جن کی تربیت کی، جن کو آپ نے سیلف کنٹرول سکھایا، وہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ دو بنیادی چیزیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی، آخرت کی جواب دہی کا احساس، اور دوسری بنیادی چیز تقوی۔ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اطاعت کے کام کرنا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس چیز کو ترک کر دینا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، تو ہم تو اس لیے اکٹھے ہوئے کہ اس ری ایکشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ خدا خوفی کے بغیر کنٹرول ممکن نہیں۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کے بغیر، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے بغیر، اس کے عذاب کے خوف کے بغیر برداشت کر سکے کسی چیز کو، جبکہ وہ بدلہ لینے پہ قدرت بھی رکھتا ہے، تو ناممکن ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا وحی کا علم ہے، قرآن حکیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جس کی وجہ سے ہمارے لیے خود کو کنٹرول کرنا ممکن ہے۔ کہیں بھی کسی مقام پر دیکھیے، عدم برداشت کا اصل سبب خدا سے دوری ہے، اپنے رب سے دوری، اپنے دین سے دوری، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور تحمل اور برداشت انداز گلستاں ہی تو ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف لوٹنے کا موقع عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی قرآن سے علمی اور عملی تعلق رکھنے کی تاکید کی۔ آپ نے قرآن مجید کو پس پشت ڈالنے پر سخت وعیدیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے اور دنیا اور آخرت کے فوائد بتائے ہیں۔ رسول اللہ سے محبت کرنے کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید سے دلی تعلق رکھا جائے، اور قرآن مجید کو پہنچانے کے لیے دنیا بھر تک اس کا پیغام پہنچانے کے لیے کوشش کی جائے، کیونکہ یہی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے اور آپ کی شریعت کا بنیادی ماخذ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا کس قدر خیال رکھتے تھے، اسی کو اتباع کہتے ہیں۔ جو آپ کو پسند وہ انہیں پسند تھا، جو آپ کو ناپسند وہ انہیں بھی ناپسند تھا۔
یہ سچی محبت ہے جو